پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ پر ریکارڈ قائم ہونے لگے۔ 100 انڈیکس پہلی بار 1,62,000 پوائنٹس کی حد بھی عبور کر گیا۔ کاروباری ہفتے کے 5ویں اور آخری روز کاروبار کے آغاز پر اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 2700 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 1,62,153 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسٹاک ایکسچینج کی تاریخی سطح عبور کرنے پر اظہار مسرت، کہا کاروباری برادری اور حکومتی محنت سے اسٹاک ایکسچینج میں بلندیوں کی نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ 100 انڈیکس کا بلند ترین سطح پر پہنچنا کاروباری برادری کی حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا مظہر ہے۔ ملک معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی جانب گامزن ہے۔ معاشی ترقی کا سفر تیزی سے جاری رہے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر سے ملاقات پر بیان جاری کر دیا۔ خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ بھارت پر فتح، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ، پاک امریکہ تعلقات میں بے مثال پیش رفت ہوئی۔ الحمدللہ 2025 کامیابیوں سے بھرپور سال ہے اور ہائبرڈ نظام کی پارٹنرشپ کامیابیوں کے ساتھ جاری ہے۔ آئی سی سی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی بھارتی شکایت کی سماعت کے دوران حارث رؤف نے سوال کر کے میچ ریفری رچی رچرڈسن کو خاموش کرا دیا۔ دوران سماعت میچ ریفری کی جانب سے پاکستانی کھلاڑیوں سے مختلف نوعیت کے سوالات کیے گئے، جس میں صاحبزادہ فرحان اور حارث رؤف نے ٹھوس موقف اپناتے ہوئے بھارت کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی کھلاڑیوں کی شکایت پر سماعت آئی سی سی میچ ریفری نے کی۔ صاحبزادہ فرحان نے کہا انہوں نے پختون روایت کے مطابق سیلیبریشن کی، ان کی سیلیبریشن کا بھارت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میچ ریفری نے حارث رؤف سے پوچھا آپ کے 6-0 کے اشارے کا کیا مطلب تھا، جس پر حارث رؤف نے پوچھا میرے اشارے سے آپ لوگوں نے کیا مطلب لیا۔ حارث رؤف کے سوال پر میچ ریفری خاموش ہو گئے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے گزشتہ مالی سال 12,970 ارب روپے کا ٹیکس ہدف پورا نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ ذرائع ایف بی آر کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان دوسرے اقتصادی جائزہ مذاکرات سے پہلے معاشی ٹیم نے ٹیکس محاصل اور مالی کارکردگی کا ڈیٹا آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کیا۔ اس حوالے سے ایف بی آر ذرائع نے بتایا کہ مہنگائی میں نمایاں کمی، سست معاشی سرگرمیاں اور عدالتی مقدمات ہدف پورا نہ ہونے کی وجہ ہیں۔ ایف بی آر حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ 12 کھرب ہدف مقابلے میں 11 کھرب روپے اکٹھے کیے گئے۔ 250 ارب سے زائد کے ٹیکس کیسز التوا کا شکار ہیں۔ ٹیکس مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر سے 3 ٹریلین کا سہ ماہی ہدف بھی خطرے میں پڑ گیا ہے، جبکہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح 10.5% کا ہدف بھی حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ کراچی سے خبر ہے، کراچی کے علاقے لانڈھی میں 7 سالہ بچے سے زیادتی اور قتل کا معاملہ ہے۔ کیس میں گرفتار دونوں ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا۔ این ٹی اے نیوز نے ملزمان کا اعترافی بیان بھی حاصل کر لیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے ذیشان ملک سے۔ ذیشان، کیا اعتراف کیا ہے؟ جی بالکل، لانڈی میں جو 7 سالہ بچے کے ساتھ اغوا، زیادتی اور قتل کے مقدمے کی جو سماعت ہوئی ہے، عدالت کے اندر دونوں گرفتار ملزمان نے دفعہ 164 کے تحت جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے جو اپنا اعترافی بیان ہے وہ ریکارڈ کروا دیا ہے۔ گرفتار ملزم سہیل قریشی اور احسن نے جوڈیشل مجسٹریٹ کو اعترافی بیان میں بتایا کہ بچے کو سلانٹی، پاپڑ اور جوس کا لالچ دے کر جانوروں کے باڑے میں لے کر گئے۔ پہلے ملزم سہیل قریشی نے بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اس کے بعد ملزم احسن نے جو ہے وہ بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ بچے کے شور شرابے کی وجہ سے بچے کو جو ہے وہ جوتوں کے تسمے سے گلا دبا کر قتل کر دیا گیا۔ بعد میں قتل کو مزید پکا کرنے کے لیے اس کے سر پر بلاک مارے گئے۔ اس کے بعد جانوروں کے جو چارے میں استعمال ہونے والی بوری جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس بوری میں بچے کی لاش کو ہے وہ بند کر کے گندے نالے کے اندر پھینک دیا گیا اور اس کے اوپر قالین اور بلاکس بھی پھینک دیے گئے۔ اور یہ دونوں ملزمان نے جو ہے جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں جو ہے اپنا دفعہ 164 کے تحت اعترافی بیان ریکارڈ کرایا ہے۔ اعترافی بیان کی جو ایکسکلوزیو تصاویر ہیں وہ این ٹی اے نیوز نے حاصل کی ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی نے دونوں ملزمان کے جو اعترافی بیان کے بعد دونوں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ بہت شکریہ ذیشان۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیانات کو تنگ نظر اور تفرقہ پیدا کرنے والا قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کھوکھلے بیانیے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو خدمت پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ تفرقہ انگیز باتوں پر۔ چیئرمین بلاول بھٹو ہمیشہ سیلاب متاثرین کی مدد پر فوکس کرتے ہیں۔ جو لوگ متاثرین کے لیے ریلیف مانگ رہے ہیں وہ سیاست نہیں کر رہے، لوگ اب بھی پانی میں پھنسے ہیں اور مدد کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی عوام کی خدمت پر یقین رکھتی
رکھتی ہے، کھوکھلے بیانات پر نہیں۔ جو لوگ جوس کے ڈبوں پر اپنی تصویریں لگا رہے ہیں، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، اسے ریلیف ورک کہتے ہیں، اصل میں وہی سیاست کر رہے ہیں۔ نون لیگ کی پنجاب حکومت کو دکھاوے کے بجائے خدمت پر توجہ دینی چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ مریم نواز نے پوری قوم کے سامنے پنجاب کا مقدمہ پوری طاقت سے لڑا ہے۔ پنجاب اور سیلاب متاثرین پر کسی کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جو سیلاب متاثرین کے لیے عملی طور پر کچھ نہیں کر سکے وہ غیر ضروری زبان درازی بھی مت کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے عوام نے مریم نواز کو مینڈیٹ دیا۔ مریم نواز پنجاب کا تحفظ بھی کرنا جانتی ہیں۔ سیاست کرنے کے لیے اور بہت ایشوز ہیں۔ سیلاب کے نام پر سیاسی دکانیں بند کریں۔ جو سیلاب متاثرین کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دیں۔ مریم نواز اور ان کی ٹیم ہمیشہ اپنی کارکردگی عوام کو بتاتے ہیں۔ مخالفین مریم نواز کے فلاحی کاموں پر پوائنٹ اسکورنگ کر کے خبروں میں جگہ بناتے ہیں۔ جن کی اپنی کارکردگی بتانے لائق نہ ہو وہ دوسروں کے اچھے کاموں میں کیڑے تلاش کرتے ہیں۔ مریم نواز نے پنجاب میں میرٹ، گڈ گورننس اور شفافیت کی مثال قائم کی۔ نیو کراچی سیکٹر 11E میں ہونے والے مبینہ مقابلے میں 2 ڈاکو مارے گئے، ایک ملزم زخمی حالت میں فرار ہو گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پولیس اہلکار نے ڈکیتی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے ڈاکوؤں کو مزید فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ مزید تفصیلات عارف حبیب کی اس رپورٹ میں۔ نیو کراچی سیکٹر 11I میں پولیس اہلکار کے ساتھ مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس کے مطابق کنٹری ٹاور کے قریب 3 ملزمان شہریوں سے لوٹ مار میں مصروف تھے کہ سیکیورٹی زون میں تعینات پولیس اہلکار 7 امتیاز موقع پر پہنچ گیا۔ پولیس اہلکار نے ملزمان پر فائرنگ کی تو وہ رکشے کے پیچھے چھپ گئے اور اہلکار پر فائرنگ شروع کر دی۔ تاہم فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم یاسین موقع پر ہلاک جبکہ دوسرا زخمی اسپتال پہنچ کر دم توڑ گیا۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے اسلحہ برآمد کیا۔ وہ شخص مسلح ایک بندے کو لوٹ رہے تھے تو میں نے ان کو دیکھ کے میں رکا تو انہوں نے مجھے دیکھ کے فائر مارا تو پھر میں آگے آ کے تھوڑا رک گیا تو وہ جیسے نکلے میں نے ان پہ فائر مارا تو وہ بچ گیا۔ 6 فائر ہوئے میرے جن میں ان کے دونوں کی لگ گئی فائر، ایک موٹر سائیکل پہ سوار، جی ایک موٹر سائیکل کی چھوڑ کے بھاگے دونوں اور ایک مر گیا موقع پہ۔ شہریوں کے مطابق نارتھ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے جس کی روک تھام بھی اشد ضروری ہے۔ عارف حبیب، NTA نیوز، کراچی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین میں آج بھی اسرائیل کی بربریت جاری ہے، معصوم فلسطینی شہری ظلم کا شکار ہیں۔ پاکستان عالمی سطح پر فلسطین کا معاملہ بھرپور انداز میں اٹھا رہا ہے، ہر فورم پر فلسطین کی آواز بن رہا ہے۔ جب بھی فلسطین کا ذکر ہوتا ہے دل نرم ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں جو ظلم ہو رہا ہے وہ کسی بھی انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ اسرائیل نے اس وقت ظلم اور جبر کا نظام قائم کیا ہے جو عالمی برادری کے لیے کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا اسرائیل کے ظلم پر جو ممالک خاموش تھے اب وہ بھی بولنے لگے ہیں۔ کئی ممالک نے اب فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا ہے۔